بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جلال الدین محمد رومی، جنہیں جلال الدین بلخی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن زیادہ تر مشہور صرف رومی کے نام سے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو عظیم شاعر اور مذہبی اسکالر جلال الدین محمد رومی کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ جلال الدین محمد رومی، جن کا پورا نام ان کے ہم عصر سپہ سالار نے محمد بن حسین الخطیبی رکھا تھا، آپ کو عام طور پر جلال الدین رومی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک عربی نام ہے جس کا مطلب ہے ایمان کی شان۔ بلخی اور رومی آپ کے نسب ہیں۔ آپ فارسی خاندان میں پیدا ہوئے جو اصل میں بلخ تھا، جو اس وقت خوارزمہ سلطنت کا حصہ تھا لیکن اب موجودہ افغانستان میں ہے۔ آپ 604 ہجری 30 ستمبر 1207 عیسوی کو بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت اسلام شمالی افریقہ تک پھیل چکا تھا اور مسلمان یورپ کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں شہاب الدین محمد غوری کی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اسلام کے ثقافتی اثرات دنیا کے بڑے بڑے حصوں میں پھیل چکے تھے، لیکن اسلام دشمن عناصر نے مسلمانوں کو عقائد کی بحثوں میں الجھا رکھا تھا۔ یہی وہ دور ہے جب صلیبی فوجیں یلغار کر رہی تھیں، لیکن امت مسلمہ پر اللہ کا خاص کرم تھا جب اللہ نے مسلمانوں کو مولانا جلال الدین رومی جیسی صاحب علم ہستی عطا کی، جنہوں نے مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کا کٹھن کام سر انجام دیا۔ اسی صدی کے آخری حصے میں اسلام کے دشمن اسلام لیوا بن گئے۔ تاتاری حکمران برقع خان نے اسلام قبول کر لیا اور انہی لوگوں نے اسلام میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں جو کبھی اسلام دشمن تھے۔ مولانا رومی کے والد مولانا بہاؤالدین محمد امام غزالی سے بہت متاثر تھے۔ جلال الدین رومی نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے گھرانے میں امام غزالی کی تعلیمات کا چرچا تھا۔ یوں یہ ایک علم پرور گھرانہ تھا اور ان پر صوفیانہ رنگ غالب تھا۔ یوں مولانا جلال الدین رومی کی فطری صلاحیتوں کو جلا ملی اور ان کی پاکیزہ سیرت اور نکھر گئی۔ یہ وہ دور تھا جب بچوں کو قرآن پاک اور فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ حساب، منطق، سیاسیات اور فلسفہ کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔ انہوں نے سر سید برہان الدین کو آپ کا استاد مقرر فرمایا۔ مولانا سید برہان الدین بہت ہی بلند پایہ بزرگ تھے۔ آپ نے 5 سال تک مولانا جلال الدین رومی کو استاد کے طور پر پڑھایا اور ان کی روحانی تربیت کی۔ اس کے بعد مولانا بہاؤالدین بلخ سے ہجرت فرما گئے کیونکہ آپ کو اس علاقے پر منگولوں کے حملے کا خطرہ تھا۔ آپ نے اس علاقے کے حکمران محمد شاہ خوارزم کو خبردار بھی کر دیا تھا۔ سفر کے دوران آپ جن علاقوں سے بھی گزرے آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ نشا پور پہنچنے پر آپ مشہور بزرگ شاعر خواجہ فرید الدین سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ خواجہ صاحب نے جب ننھے جلال الدین رومی کو دیکھا اور کہا کہ اس ہیرے سے کبھی غافل نہ ہونا، یہ کہہ کر آپ نے اپنی کتاب اسرار نامہ جلال الدین رومی کے حوالے کر دیا۔ مولانا جلال الدین رومی نے اس کتاب کو آخری دم تک اپنے ساتھ رکھا۔ سمرقند کے ایک معزز بزرگ شرف الدین سمرقندی کی بیٹی گوہر خاتون کے ساتھ آپ کی شادی کر دی گئی۔ آپ کی عمر اس وقت 17 یا 18 برس تھی۔ یوں 1632 میں مولانا کے پہلے فرزند رشید سلطان پیدا ہوئے۔ جب آپ کے والد بہاؤالدین کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 25 برس تھی۔ آپ کو اسلامی مولوی کا مقام وراثت میں ملا ہے۔ آپ اسلامی مفتی تھے، مساجد میں فتوے جاری کرتے تھے اور خطبے دیتے تھے۔ آپ نے ایک اسلامی استاد کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ اس عرصے کے دوران آپ نے دمشق کا سفر بھی کیا اور 4 سال تک وہاں قیام کیا۔ 1244 میں آپ کی ملاقات صوفی درویش حضرت شمس تبریزی سے ہوئی جس نے آپ کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ ایک ماہر استاد اور مفتی ایک سنیاسی میں تبدیل ہو گئے۔
حضرت شمس تبریزی خوئے شمس کو پورے مشرق وسطیٰ میں کسی ایسے شخص کی تلاش کی دعا کی تھی جو میری صحبت کو برداشت کر سکے۔ 25 دسمبر 1248 کی رات جب رومی اور شمس تبریزی باتیں کر رہے تھے، شمس تبریزی کو پچھلے دروازے سے کسی نے بلایا۔ وہ باہر چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ رومی کی محبت اور شمس کی موت پر ان کے شوق کا اظہار دیوان شمس تبریزی کی نظموں کے مجموعے سے ہوتا ہے۔ وہ خود شمس کی تلاش میں نکلے تھے۔ آپ نے دوبارہ دمشق کا سفر کیا اور وہاں محسوس کیا، میں کیوں تلاش کروں، میں ویسا ہی ہوں، میں خود کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس کا جوہر تو میرے اندر بولتا ہے۔ رومی کا اثر فوجی سرحدوں اور نسلی تقسیم سے بالا تر ہے۔ ایرانیوں، تاجکوں، ترکوں، یونانیوں اور دیگر مشرق وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے بھی 7 صدیوں سے ان کی روحانی میراث کی بہت تعریف کی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی نظموں کا دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے اور مختلف شکلوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ رومی کو ریاستہائے متحدہ میں سب سے زیادہ مقبول شاعر اور سب سے زیادہ فروخت ہونے والا شاعر کہا جاتا ہے۔ رومی کی تخلیقات زیادہ تر فارسی میں لکھی گئی ہیں، لیکن کبھی کبھار آپ نے ترکی، عربی اور یونانی زبان میں بھی استعمال کی ہے۔ ان کی مثنوی جو کونیا میں لکھی گئی تھی، فارسی زبان کی عظیم نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ ایران اور فارسی بولنے والے علاقوں میں ان کی نظمیں زیادہ مقبول ہیں۔ فارسی ادب کے دوسرے شاعروں کی طرح آپ کی شاعری بھی محبت کی بات کرتی ہے جو دنیا کو متاثر کرتی ہے۔ رومی کی تعلیمات قرآنی آیات میں ان اصولوں کا بھی اظہار کرتی ہیں، جس کا خلاصہ حضرت شمس تبریزی کی پیشن گوئی اور رہنمائی کے نچوڑ کے طور پر کیا۔ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ رومی کی اصطلاح میں توحید کو محبت کے ذریعے زندہ کیا گیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کا انتقال 17 دسمبر 1273 کو کونیا میں ہوا۔ آپ کو آپ کے والد کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ آپ کا مزار بہت ہی شاندار بنایا گیا ہے۔